الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وقلوبنا وقلوب شفيعنا وقرتنا وقرة عيوننا وأعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ کریم نے بے پناہ کرم و فضل ہم گناہگاروں پہ فرمایا کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اور پھر اس مہینے میں عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. روزہ رکھنے اور نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آج عید کا دن ہے. رب العالمین نے ایک مہینے کے قید و بند سے مسلمانوں کے آزاد ہونے کے بعد خوشی کے لیے یہ دن مقرر فرمایا.
میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، دنیا میں جتنی قومیں موجود ہیں، جتنی قومیں آئی، سب کے لیے ایک دن ایسا سال میں ہے جس میں وہ خوشی مناتے ہیں، جس میں وہ عیش و عشرت کرتے ہیں۔ ہر قوم اپنے اس مقررہ دن میں مسرتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وَهَذَا عِيدُنَا، اور یہ ہماری عید ہے۔ باقی اقوام کے لیے بھی عید کا لفظ استعمال فرمایا، اور اپنی امت کے لیے بھی عید کا لفظ فرمایا، اشارہ اس طرف کیا باقی اقوام کے عید میں اور ہماری عید میں فرق ہے۔ باقی اقوام عیش و عشرت میں، خوشی میں حد سے تجاوز کر بیٹھتے ہیں، لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حد سے تجاوز نہیں کرتے، حدود کے اندر رہ کر خوشی مناتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، شہر رمضان، ایک مہینہ رب کریم کی طرف سے حکمات آئے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دن کے وقت کھانا پینا حرام کر دیا گیا ہے۔ دن میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، ہر وہ چیز حرام کر دیا گیا تو اس سے پہلے حلال تھا۔ اور جب یہ مہینہ گزر جاتا ہے، اس مہینے کے گزرنے کے بعد ایک دن مقرر کیا جسے نام دیا عید سعید کا، خوشی کا دن۔ جیسے رمضان المبارک میں کھانا حرام تھا، پینا حرام تھا، آج دن جو نہیں کھائے گا وہ حرام کرے گا، جو نہیں پیے گا وہ حرام کرے گا۔ آج کے دن کھانا پینا ثواب کا کام ہے، آج کے دن خوشی منانا ثواب کا کام ہے، آج کے دن کے کھانے کو بھی عبادت فرمایا، آج کے دن کے پینے کو بھی عبادت کا درجہ دیا، آج خوشی منانے کو بھی عید کا درجہ دیا، عبادت کا درجہ دیا۔ ذہن میں آتا ہے رب العالمین کے قسم کے مختلف حکمتیں ہوتی ہیں۔ اے رب کریمہ، اس میں حکمت کیا ہے؟ پورا مہینہ حکم کا نہ کھانا نہ پینا، آج خوشی منانے کا حکم دیا۔ اے رب کریمہ، اس میں حکمت کیا ہے؟ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم منشأ الہی پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتا ہے الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔
رمضان کا مہینہ قید و بند کا مہینہ ہے، رب کریم کی طرف سے حکم آتا ہے کھانا نہیں، رب کریم کی طرف سے حکم آتا ہے پینا نہیں۔ سارا مہینہ میں نے اور آپ نے خوشی کے ساتھ قید و بند میں گزار دیا۔ تم فی الدنیا کأنک غریب، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسی زندگی بسر کریں جیسے مسافر حالت سفر میں زندگی بسر کرتا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ منشا الہی رمضان المبارک کے مہینے سے رب العالمین کا یہ ہے کہ رمضان المبارک جیسے آپ نے قید و بند میں گزارا، اسی طرح باقی زندگی بھی قید و بند میں گزار دے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے، خوشیوں کا دن آتا ہے، اس میں رب العالمین کی طرف سے حکم آتا ہے آج کھاؤ بھی پیو بھی، کھل کر کھاؤ پیو خوشی مناؤ۔ اسی طرح جب ساری زندگی قید و بند میں گزار کر رب العالمین کے ہاں جائے گا تو مرنے کے بعد عید ہی عید ہوگی، مرنے کا وقت بھی عید کا وقت ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، تیری روح تیرے جسم سے جب جدا ہوگی تو خوشی خوشی جدا ہوگی۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر کے اندر جائے گا، قبر آپ کے لیے کھول دی جائے گی، یہاں تک جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہے، جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک قبر آپ کی کھول دی جائے گی۔ جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا، فراش جنت کا بچھا دیا جائے گا، کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کی طرف سے ہوائیں آئیں گی، خوشبو، منظر ہوگا جنت کا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب تم پرہیزگار بن جاؤ گے تو رب کائنات فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، وہاں پہ باغات ہے، پھل فروٹ ہے، وہاں پہ خوشیاں ہیں، ہم عمر عورتیں ہیں، چلکتے ہوئے جام ہے، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، تکیے لگے ہوئے ہوں گے، قالین بچھے ہوئے ہوں گے، گلاس جام لائن میں لگے ہوئے ہوں گے۔ رب کائنات فرماتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ۔ دنیا میں زندگی بسر کرو گے رمضان المبارک کی طرح تو آپ کے لیے آپ کے محل کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، پانی کی بھی نہر، شراب کی بھی نہر، شہد کی بھی نہر، دودھ کی بھی نہر، لیکن شرط یہ ہے کہ زندگی بسر کرو رمضان المبارک کے مہینے کی طرح۔ آج خوشی کا زمان ہے، آج خوشی کا دن ہے، مسرتوں کا دن ہے،
یہ خوشی کسی ایک فرد کے لیے نہیں، کسی ایک گھر کے لیے نہیں، کسی ایک خاندان کے لیے نہیں، کسی ایک گاؤں یا شہر کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ آج کی خوشی پورے عالم اسلام کے لیے ہے۔ لیکن منشأ الہی دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کہتی ہے یہاں پہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب، کوئی بادشاہ ہے تو کوئی گدا، اور خوشی ہے سب کے لیے۔ اس لیے امت کے امیروں پر، امت کے وڈیروں پر، امت کے مالداروں پر رب کریم کی طرف سے صدقہ واجب کر دیا گیا۔ اے امت کے فرمانبرداروں، اے امت کے علمبرداروں، اے امت کے امیروں، اے امت کے دولت مندوں، آج اپنے مال و دولت سے صدقہ نکال کر ان لوگوں کو دے دو جو بے کس ہے، جو بے بس ہے، جو غریب ہے، جو یتیم ہے، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کر دو۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ایک کونے میں بچہ کھڑا ہوا غمگین ہے، ناراض ہے، رو رہا ہے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قریب جا کر فرماتے ہیں بچے آج رونے کا دن نہیں، آج تو ہنسنے کا دن ہے، آج تو غمی کا دن نہیں بلکہ آج تو خوشی کا دن ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تو خفا ہے، تو غمگین ہے؟ بچہ کہتا ہے میں کس سے کہوں، میرے لیے خوشی کا سامان کر دے، میرا تو کوئی نہیں، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ خاندان کا کوئی ہے۔ یہ سن کر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بچے کو کاندھوں پر اٹھا کر بجائے مسجد کے، بجائے عیدگاہ کے گھر کی طرف واپس آ جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں اے عائشہ دیکھ آج میں کون لایا ہوں۔ فرماتے ہیں عائشہ بچے کو نہلاؤ اور اسے کپڑے پہناؤ، اور بچے سے فرماتے ہیں آئے قربان جاؤ، کچھ دیر پہلے وہ بچہ جس کا کوئی نہیں دنیا میں اللہ کے سوا، اور اب محمد مصطفیٰ محبوب کائنات سرور کائنات گنبد خضرا کا مکین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے غمگین نہیں ہونا، آج کے بعد میں محمد تیرا ابا، آج کے بعد عائشہ، کون عائشہ؟ وہ عائشہ جس کی طہارت پہ رب العالمین قرآن کو اتار دے، وہ تیری اماں۔ آج کے بعد فاطمہ الزہرا جو عورتوں کی ستار ہے جنت میں، تیری بہن۔ آج کے بعد سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین کریمین تیرے بھائی۔ قربان جاؤں بچے کی قسمت پر۔ بہرحال امت کو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے سبق کیا دیا، تربیت کیا کی امت کی۔ اے میرے امت والوں، بچے کو دیکھنے کے بعد بجائے عیدگاہ جانے کے گھر آنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امت کے امیروں، امت کے مالداروں، امت کے وڈیروں، ہمارے عیدگاہوں کی طرف تب تک نہ آنا جب تک یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی خوشیوں کا سامان نہ کر۔ تو صدقہ فطر اس لیے واجب کیا گیا کہ امت کے غریب مساکین بھی آپ کے ساتھ مل کر خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ مسلسل جدوجہد کے بعد، مسلسل نفس خوشی کے بعد، عید کا دن روزہ داروں کے لیے خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے، اور بندہ زبان حال سے کہتا ہے اے مالک کائنات، اے رب کائنات، میں گناہگار تھا، میں گمراہ تھا، تو نے کرم کیا، فضل کیا،
میرے ہدایت کے لیے، میرے رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ رب کائنات مالک الملک، میرا ظاہر میرا باطن گناہوں سے غلاظتوں سے لت پت تھا، تو نے رمضان المبارک کا مہینہ لا کر میرے دل میں، میرے انگ میں اپنی محبت بھر دی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے دوستوں کو ظلمتوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جاتا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ رب کائنات آج میں شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز تیری بڑائی کے لیے، تیری تعریف کے لیے، تیرے شکر ادا کرنے کے لیے ادا کرتا ہوں۔ شاعر کچھ یوں کہتا ہے، فرض ہے مسلمان پر شکر خدا کرنا، فرض ہے مسلمان پر شکر خدا ادا کرنا۔ مصیبت ہو یا ہو راحت اچھا نہیں کیا کرنا۔ آج خوشیوں کا سما ہے، آج خوشیوں کا دن ہے، لیکن خوشی ہے کس کے لیے؟ حقیقت میں خوشیوں کا حقدار کون ہے؟ رب کائنات نے اپنے لاریب کلام میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے خواہشات کو اپنے قابو میں رکھا۔ آج کے دن کا جو خوشی ہے، آج کے دن کی خوشی کا صحیح حقدار وہی ہے جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جس نے اپنے نفس کے خواہشات کو اپنے قابو میں رکھا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دنیا کی خوشی بھی اسی کی ہے، آخرت کی خوشی بھی اسی کی ہے، جنت کا صحیح حقدار یہی ہے۔ اور جس نے اپنی منمانی کی، سارا مہینہ گزر گیا، بھوک لگی کھانے لگ گیا، پیاس لگی پینے لگ گیا، رب العالمین کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ آج کی خوشیوں کا صحیح حقدار یہ نہیں ہے، بھلے یہ ہزاروں کے لباس میں ملبوس ہو کر نکلے، بھلے یہ ہزاروں کا چپل پہن کے آ جائے، جوتے پہن کے آ جائے، لیکن صحیح حقدار خوشیوں کا یہ نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، نہ دنیا میں صحیح خوشیوں کا حقدار یہ ہے، یا نہ آخرت میں صحیح خوشیوں کا حقدار یہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید، عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس زیب تن کر لیا، انما العید لمن خاف بالوعید، بلکہ عید تو ان لوگوں کی ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ لیس العید لمن تبخر بالعود، عید ان لوگوں کی نہیں جنہوں نے عمدہ خوشبوؤں کا استعمال کیا، انما العید لمن تاب ولا یعود،
بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے توبہ کی اور پھر اس پر قائم رہا۔ لیس العید لمن نصب القدور، عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ کانوں کے دیچے پکائے۔ انما العید لمن سعد بالمقدور، بلکہ عید ان لوگوں کی ہے جنہوں نے حتی الامکان نیک بننے کی کوشش کی۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید ان کی نہیں جنہوں نے دنیاوی زیب و زینت اختیار کی۔ انما العید لمن تزود بزاد التقوی، بلکہ عید ان کی ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ لیس العید لمن رکب المطایا، عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ سواریوں گاڑیوں پر سواری کی، بلکہ انما العید لمن ترک الخطایا، عید ان کی ہے جنہوں نے خطاؤں کو چھوڑ دیا۔ لیس العید لمن بسط البساط، عید ان کی نہیں جنہوں نے اعلیٰ درجہ فرش کی اپنے مکانوں کو آراستہ کیا۔ انما العید لمن جاوز الصراط، بلکہ عید ان لوگوں کی ہے جو کھلے صراط سے گزر گئے۔ اصل عید وہی ہے، اصل عید اسی کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے پرہیزگاری اختیار کی، اور جو تقوی سے پرہیزگاری سے دور رہا۔ اصل عید ان کی نہیں ہے، وہ اصل عید کے خوشیوں کا حقدار نہیں ہے۔